بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعے میں خطبے کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں۔ ذی الحجہ عربی اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، جس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، وہ مہینہ جو حج والا مہینہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا معنی ہوا ذی الحجہ، جو یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کی کیا فضیلت ہے اور ان 10 دنوں میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے۔ کسی چیز کو اللہ رب العالمین نے زیادہ فضیلت دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، لیکن ان مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق، اشرف المخلوقات، انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسانوں کے اندر بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا۔ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اولو العزم 5 پیغمبروں کو بنایا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 رسولوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اللہ تعالیٰ نے جس رسول و نبی کو بنایا، وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے۔ ان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے 7 دن بنائے۔ ان 7 دنوں میں افضل دن اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن بنایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو عشرے بنائے ہیں، ہر مہینے کے 10 دن، ان عشروں میں سب سے زیادہ افضل عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بنایا جس میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں۔ اس عشرے کی، ان 10 دنوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو ان دنوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اپنی پاک کتاب میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ مفسرین نے، علماء کرام نے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں سے یا ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے، یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو ہم ابھی ان دنوں سے گزر رہے ہیں، یا ہمیں وہ دن نصیب ہوئے ہیں جن دنوں کی قسم اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کھا رہا ہے۔ پھر ان دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان ایام کو، ان دنوں کو سب سے زیادہ افضل کہا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دن، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو ہیں، ایام العشر، یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ
ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نیک عمل آپ جب کریں تب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دن میں کیجئے، رات میں کیجئے، کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، کسی عشرے میں، آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں گے اللہ رب العالمین نیک اعمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو انسان ان 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، کہ 10 دن جو یہ ابھی چل رہے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو نیک اعمال جتنے پسند ہیں اور دنوں میں اتنے پسند نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ جب تمہارے پاس یہ 10 دن آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ تم تکبیریں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تم ذکر کیا کرو۔ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ رب العالمین کو نیک عمل سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کر لے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ و صدقات ہوں، چاہے وہ حج کے دن ہوں، چاہے ذکر و اذکار ہوں، ساری کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کنہیں اور دنوں میں، کسی اور دن میں یہ عبادت جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے یہ وہ 10 دن چل رہے ہیں جس میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، یہ وہ 10 دن چل رہے ہیں جس میں روزے بھی رکھے جائیں گے، یہ وہ 10 دن چل رہے ہیں جن میں قربانی بھی کی جائے گی، یہ وہ 10 دن چل رہے ہیں جن میں حج بھی ادا کیا جائے گا۔ ان دنوں کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا جو دن مقرر کیا ہے، جب سارے حاجی ایک لباس میں، ایک شکل و صورت میں، ایک حالت میں، ایک کیفیت میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ساری زبانیں الگ ہیں، کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے، کسی کی زبان کوئی اور ہے، لیکن جب اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو سب لوگوں کی زبان ایک ہی بن جاتی ہے، سب کی بولی ایک بن جاتی ہے، سب کی بھاشا ایک بن جاتی ہے، اور وہ زبان یہ ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہ زبان ہے، یہ وہ نعرے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر مکہ میں گونجتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت ان دنوں کو یہی حاصل ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن دنوں میں عرفات میں حاجی حاضر ہوتے ہیں، اور عرفات کا دن وہ دن ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ عز وجل عبدا من النار، کہ جس قدر اللہ تعالی ان 10 دنوں میں، یا عرفات کا جو دن ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، ان دنوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس قدر دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اس قدر آزاد کرتا ہے کہ کسی اور دن میں دوزخ سے اتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو دوزخ میں جا چکے تھے، وہ لوگ جن کا نام جہنمیوں میں لکھا جا چکا تھا، لیکن جب عرفہ کا دن آتا ہے، جب یہ مبارک دن آتا ہے، اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو دوزخ کے دہلیز پر پہنچ چکے تھے، جو دوزخ کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے، جن کا نام دوزخیوں میں لکھا جا چکا تھا، اللہ رب العالمین ان تمام انسانوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں کے سامنے، پھر اپنے
جو برگزیدہ بندے ہیں ان ملائکوں کے سامنے اللہ رب العالمین ان بندوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر فخر کرتا ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بالوں کو پڑا گندا کر کے، اپنے لباس کو گندا کر کے اس حالت میں یہ اس میدان میں کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یرجون رحمتک، اے اللہ تیری رحمت کی امید رکھ کے آئے ہیں، اس امید سے آئے ہیں کہ گناہ بہت زیادہ کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، اسی امید کے ساتھ اس میدان میں یہ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے فاشہدوا، تم لوگ گواہ ہو، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین پاپیوں کو، گنہگاروں کو، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ان دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پورے سال میں ایک ہی دن ایسا ہے کہ اس آسمان پر آتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رات ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر روزانہ آتا ہے۔ رات میں روزانہ اللہ رب العالمین ڈیلی روزانہ اس آسمان پر آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے، پھر اس آسمان پر رات میں آ کر روزانہ ڈیلی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہر رات اللہ رب العالمین آ کر کے پکارتا ہے۔ لیکن سال میں جو دن ہے، جس دن میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اس آسمان پہ آتا ہے، وہ ایک ہی دن سال میں آتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، جب حاجی ننگے سر اور احرام کی حالت میں ایک ہی لباس میں قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ 7 آسمانوں سے سفر کرتا ہے، پہلے آسمان پہ آتا ہے، اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس لیے آئے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے، تیری رحمت کی، تیری مغفرت کی چاہت لے کر کے، امید لے کر کے، آسرا اور سہارا لے کر کے آئے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گواہ ہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے وہ اسی عشرے میں ہے، وہ اسی مہینے کے اندر موجود ہے۔ اور ان دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ان دنوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو نیکی میں کمر کس لیتے تھے، نیکی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اکثر 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، 9 دن اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور عید کا دن 10واں دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعمال بتائے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیکی کے کام میں مقابلہ کریں۔ ہمارا مقابلہ دنیاوی دولت جمع کرنے میں ہے، ہمارا مقابلہ لوگوں سے لڑنے میں لگا ہوا ہے، ہمارا مقابلہ فخر کرنے میں ہے، ہم دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے کسی سے تو اللہ کہتا ہے نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ وہ اگر نمازیں پڑھتا ہے تو میں بھی نماز پڑھوں گا، وہ اگر روزے نفلی رکھتا ہے تو میں بھی رکھوں گا، اللہ کے نام پر اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو میں بھی اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کروں گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو کیونکہ یہ وہ دن چل رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے۔ جو بھی نیک عمل کریں گے آپ، اللہ رب العالمین آپ کو اس پر بہت زیادہ ثواب دے گا اور اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔
कोई भी नेकी आप कर लीजिए। रास्ते से चलते हुए अगर कोई आपको कांटा दिखे, कोई आपको पत्थर दिखे, उसको आप रास्ते से हटा दीजिए। आप लोगों की रहनुमाई कीजिए, किसी रास्ते भूले हुए इंसान को रास्ता बता दीजिए, किसी को आज सलाम कर दीजिए, किसी को अच्छी बात बता दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को दुआ दीजिए। कोई भी आप काम कर दीजिए, वो सारे नेकी के काम हैं और इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये सारे काम पसंद हैं। और दूसरा काम जो इस अशरे में हमें करना है वो ये है कि हर किस्म के गुनाहों से बचना है। ये हुर्मत वाले महीने हैं, ये वो महीने हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाला बनाया। इन महीनों की अजमत को, इज्जत को अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम। उस दिन से, जिस दिन से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, अल्लाह के पास जो किताब है उस किताब में लिखा हुआ है कि महीनों की गिनती 12 है। ये जो 12 महीने हैं ये अल्लाह ताला ने उस दिन बनाए हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया। फिर उस आयत के अंदर है मिनहा अर्बातुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इनका अदब करो, इनकी इज्जत करो और इन महीनों में खास तौर से गुनाहों से बचो। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 महीनों में गुनाह करके, गलतियां करके, खता करके, नाफरमानी करके, अल्लाह को नाराज करके अपने ऊपर जुल्म न करो, अपने ऊपर जुल्म न करो। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह किए तो तुम्हारे ऊपर जुल्म है, कयामत के दिन इन गुनाहों की सजा तुमको भुगतनी है। इसलिए ये जो दिन है, इन दिनों की इज्जत करते हुए, इनका एहतराम करते हुए, इनका अदब करते हुए हम किसी किस्म का कोई गुनाह न करें। तीसरा अमल जो इन दिनों में हमें करना है वो ये है कि अरफा का हमें रोजा रखना है। 9 ज़िलहिज्जा, ईद से एक दिन पहले, ईद जो हमारी होती है ईद उल अजहा, वो 10 ज़िलहिज्जा को होती है। उससे एक दिन पहले हमें नफली रोजा रखना है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा, के अरफा का जो रोजा है, इस एक रोजे की वजह से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद करता हूँ अन युकफ्फिरा सनतल माज़ियत वल बाक़िया, कि एक रोजे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। एक साल वो जो आपका गुजर गया, उस साल में आपने जितने सगीरा गुनाह किए वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। एक साल वो जो आने वाला है, इस साल में जो आप छोटे बड़े गुनाह करने वाले हैं, अल्लाह ताला वो सारे गुनाह आपके माफ कर देगा। आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही रोजा रखना है। ईद से पहले अगर आपने एक रोजा रख लिया, 2 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। 2 साल में कितने गुनाह हमसे होते हैं हम गिनती नहीं कर सकते, हम शुमार नहीं कर सकते, कितने छोटे बड़े गुनाह हमने किए हैं। इन सारे गुनाहों की अगर आपको माफी चाहिए तो ईद उल अज़हा से एक दिन पहले 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 साल की गुनाह माफ कर देगा। चौथा काम ये करना है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जति व अराद अन युज़हिया फला यअख़ुज़न्न मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही। जो इंसान ज़िलहिज्जा का चांद देख ले, जो चांद हमने परसों देखा है, आज 2 तारीख है, कि जो ज़िलहिज्जा का चांद देख ले और उसका ये इरादा हो कि वो कुर्बानी करेगा, जिसका भी इरादा है कुर्बानी करने का, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखने के बाद अपने बाल और अपने नाखून न काटे। हम में से जो लोग भी कुर्बानी का इरादा करते हैं, अगर उन्होंने बाल वगैरह कटवा ली हैं तो ठीक है, वरना अब जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में बाल और नाखून न काटे जाएं, बल्कि जब आप कुर्बानी कर लें, जब आप अल्लाह के नाम पे जानवर को ज़बह कर लें, तो उसके बाद आप अपने बालों को काटिए, अपने नाखून काटिए। इस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सवाब अता करता है। और एक हदीस में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, कि इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा तुम लोग तहलील क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो,
والتکبیر اللہ اکبر پڑھا کرو، والتحمید الحمدللہ پڑھا کرو۔ اور ان دنوں کے اندر مسلمان کا ماحول، مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں آنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں نکل جاتے، پھر بازار میں زور سے اللہ اکبر پڑھتے تھے، لوگ سنتے تو وہ بھی اللہ اکبر پڑھتے، اور پورا بازار جو ہے وہ اللہ اکبر سے گونجنے لگتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یہ کلمات پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کی جو بھی فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 10 دنوں میں ہر قسم کے گناہ سے، غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہترین ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مظلوم ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔